السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 83۔ آج کی کلاس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی تدریس جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، قل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ فادع لنا ربک پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، فادع پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکالے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، اور اس میں مفہوم ہے وہ چیزیں، ضمیر ایک کا ترجمہ ہوگا جس کا مرجع، جس کے لیے آگے پھر ما موصولہ ہے۔ مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، تنبتو اگاتی ہے، الارض و زمین۔ من بقلہا یہاں پر مم بیانیہ ہے، یہاں اس جنس کو، اس قسم کو بیان کر رہا ہے، تو ترجمہ ہوگا از قسم۔ بقلہا اس کی سبزیوں کے یا اپنی سبزیوں کے، بقل سبزیاں، و اور قصائہا اس کی ککڑیوں کے، اپنی ککڑیوں کے، یہ اپنی کا یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع الارض ہے، زمین کی ککڑیوں کے، از قسم اس کی ککڑیوں کے یا اپنی اس کی سبزیوں کے، اپنی سبزیوں کے اور اپنی ککڑیوں کے، وفومہا اور اپنی گندم کے، وعدسہا اور اپنی دالوں کے، وبصلہا اور اپنے پیاز کے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، از قسم اپنی سبزیوں کے اور اپنی ککڑیوں کے اور اپنی گندم کے اور اپنی دالوں کے اور اپنے پیاز کے۔ قالا اس نے کہا، کیا تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس سے، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی اس چیز کو، ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبتو تم داخل ہو جاؤ، مصرن کسی شہر میں، اہبتو مصرن تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، فَإِنَّ پس یقیناً لکم تمہارے لیے ہے یا تمہیں مل جائے گا، ما سألتم جو کچھ تم نے طلب کیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اس نے کہا، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے، اہبتوا مصرا تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم
یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور ذلت ان پر ماری گئی، ذلت کی مار ان پر ڈالی گئی، والمسکنۃ اور مسکینی کی، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور مسکینی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی، اور باؤ وہ لوٹے بغضب غضب لے کر، من اللہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کا، وباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس لیے ہوا کہ وہ کانو وہ تھے یکفرون انکار کیا کرتے، کانو یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ اللہ کے نشانات کا، بے کفرہ کا صلہ آتا ہے، حرف جار ہے، اور آیات اللہ اللہ کی آیات، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے، یقتلون وہ قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق ناحق، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک یہ ہوا، بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو وہ تھے یعتدون حد سے تجاوز کیا کرتے، وکانو یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانو یعتدون، ہاں یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے ابتدائی حصہ کا ترجمہ اور تفصیل گزشتہ کلاسز میں ہو چکی ہے۔ آج ہم اہبطوا مصرا یہاں سے آغاز کریں گے۔ اہبطوا تم داخل ہو جاؤ، یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، یعنی یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، تم کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے۔ فعل امر کے اندر ہمیشہ مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے جس کو مخاطب کر کے امر یا حکم دیا جاتا ہے، تو اس ضمیر کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تم۔ اہبطوا تم داخل ہو جاؤ، اس کا مادہ ہاباتا ہے، ہاباتا، اور ہاباتا فعل اس سے بنتا ہے، اس کے ساتھ مختلف صلے آتے ہیں، ہاباتا الا بھی آتا ہے، ہاباتا فی بھی آتا ہے، یعنی حروف جارہ اس کے ساتھ مل کر آتے ہیں، ہاباتا من بھی آتا ہے، اور فعل مضارع یحبطو یعنی عین کلمہ کی پیش کے ساتھ ہاباتا یحبطو ناصرہ ینصر باب بنے گا، اور فعل مضارع یحبطو بھی آتا ہے، ہاباتا یحبطو ضرب یضرب باب بھی بنے گا، یعنی بعض مادے مختلف ابواب میں آتے ہیں، یعنی اس کے وزن مختلف ہوتے ہیں، تو فعل مضارع عین کلمہ کی ضمہ یا پیش کے ساتھ بھی آتا ہے، اور عین کلمہ کی زیر یا کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے، تو اس طرح سے اس کے باب الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کا مصدر حبوتاً و حبتاً آتے ہیں۔ حباتا کے معنی ہوتے ہیں ذلیل و خوار ہونا، اور جب
इसके साथ मिन का सिला आ जाए, हबता मिन मंजिलतिही, किसी की हैसियत बाकी ना रहना, जो उसका मकाम व मर्तबा था उस मकाम से नीचे गिर जाना। हबता हुबूतन, हुबूत मस्तर आता है, इसके माने नीचे आना या नीचे उतरना होते हैं, या कमी आना और हल्का पड़ जाना, ये इसके मुख्तलिफ मानी हैं। यहाँ पर इहबितू, एक जगह से निकल कर दूसरी जगह में जाने के लिए ये फ़ेल इस्तेमाल हो रहा है और फ़ेल अमर है। तुम दाखिल हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, और कहाँ दाखिल हो जाओ? मिस्रन, एक शहर में या किसी शहर में। मिस्रन यहाँ पर शहर के मानों में आ रहा है, इससे मुराद अफ्रीका का जो मुल्क मिस्र है वो भी बाज़ लेते हैं, लेकिन मिस्र का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में आम शहर के लिए बोला जाता है। तो किसी भी शहर में तुम दाखिल हो जाओ। तो ये इसम है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, और यहाँ जुमले में इहबितू का मफ़ूल बन रहा है। फ़ेल और फ़ाइल इहबितू में शामिल हैं और मिस्रन उसका मफ़ूल है, और वो मफ़ूल जिसके अंदर कोई काम हो उसमें फ़ी वाला मफ़हूम शामिल होता है। उसी फ़ी वाले मफ़हूम की वजह से यहाँ तर्जमा है किसी शहर में। तो ऐसे मफ़ूल को जिसमें फ़ी यानी उसके अंदर काम होने का मफ़हूम शामिल हो, उसको इसम ज़र्फ़ कहते हैं। तो अस्माए ज़रूफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, कुछ तो बाकायदा वज़न उनका वो होता है, लेकिन बाज़ अपने मानों के लिहाज से इसम ज़र्फ़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और ये वही है मिस्र, किसी शहर में तुम दाखिल हो जाओ। फ़ेल के साथ मिलकर ये मफ़ूल फ़ी वाला तर्जमा बनाता है। मिस्र के माने आम तौर पे शहर के होते हैं, और मिस्र अफ़रीका के सहराए सीना से मुत्तसिल एक कदीम मुल्क का नाम भी मिस्र है। और मिस्र से मुराद दो चीज़ों या दो ज़मीनों के दरमियान की आड़ या बाड़ को भी मिस्र कहा जाता है, वो भी इससे मुराद होता है। इहबितू मिस्रन, तुम दाखिल हो जाओ किसी शहर में। फ़इन्ना, ये अब फ़ेल अमर का जवाब अगले जुमले में आ रहा है कि तुम दाखिल हो जाओगे तो क्या नतीजा निकलेगा, वो नतीजा ज़ाहिर किया जा रहा है। फ़इन्ना लकुम मा सालतुम फ़ी, फ़इन्ना पस यकीनन, फ़ा ये रूफ़े आतिफ़ा में से है, हरफ़ आतिफ़ है, और इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल है। तो ये दो अल्फाज हैं। यहाँ आयत में पस का तर्जमा बनेगा, और उस जुमले में अगर उसको छोड़ भी दिया जाए तो कोई मफ़हूम तब्दील नहीं होता, इसलिए आयत में इसका तर्जमा नहीं किया गया, लेकिन इसका तर्जमा पस या फिर का होता है। फ़इन्ना, तो यकीनन, लकुम, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हारे लिए वो होगा। ला, लिए, ये हरफ़ जार है, और कुम ज़मीर है जमा मुज़क्कर मुखातिब के लिए, जमा मुज़क्कर मुखातिब के लिए, ये गायब गलत लिखा है, ये जमा मुज़क्कर मुखातिब की ज़मीर है, और लाम हरफ़ जार की वजह से ये मजरूर है। फ़इन्ना लकुम, तो यकीनन तुम्हारे लिए वो होगा या तुम्हें वो मिल जाएगा। मा, जो, मा जो, ये इसमें मौसूल कहलाएगा, मौसूला है। तो अस्माए मौसूला में अल्लज़ी, अल्लती वगैरह जो होते हैं, उन्हीं की तरह मा का तर्जमा भी जो किया जाता है, और ये इन्ना का इसम है। इन्ना लकुम, लकुम ये जार और मजरूर शिबा जुमला कहलाता है, और शिबा जुमला जो है वो इन्ना की ख़बर बन रहा है। इन्ना के बाद एक पूरा जुमला होता है, एक मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा जो है वो इन्ना का इसम कहलाता है, और इन्ना के जो बाकी साथी हैं उनका भी यही अमल होता है। इसी तरह से वो एक जुमले पर दाखिल होते हैं, और जुमले में जो मुब्तदा होता है वो इनका इसम बनता है, और जो ख़बर होती है वो
ان کی خبر کہلاتی ہے۔ تو یہ ما موصولہ ہے جو اس میں انا بن رہا ہے۔ سألتم، یہ فعل ماضی معروف ہے اور اس کے اندر تم جو ہے وہ ضمیر واحد مذکر، ضمیر جمع مذکر ہے، یہ واحد بھی درست نہیں ہے، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے تم جو اس کے اندر شامل ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یقیناً تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم نے طلب کیا۔ سألتم فعل ماضی معروف ہے اور ضمیر جمع مذکر حاضر اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی گردان کریں تو پہلا صیغہ سألا بنتا ہے۔ سألا فعلا کا وزن ہے، فعل مضارع یسألو بنتا ہے، سین حمزہ لام اس کا مادہ ہے، اور فعل امر بنائیں تو اسأل بھی بنتا ہے اور سل بھی بنتا ہے۔ اس میں حمزہ گر جاتا ہے، اس صورت میں پھر سین متحرک ہو جاتی ہے اور حمزہ وصلی شروع میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسأل اور سل دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جواز ہے، جائز ہے کہ اس حمزہ کو گرا کر اس کو سل بنا دیا جائے، اس کی حرکت پہلے حرف پر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سل بھی فعل امر ہے، اسأل بھی فعل امر ہے، اور اس کا جو مصدر آتا ہے سؤالن بھی آتا ہے، تسآلن بھی آتا ہے، اور اس سے اسم فاعل جب بناتے ہیں تو سائل کا وزن بنتا ہے، فاعل کا وزن سائل بنے گا، اور اسم مفعول جب اس سے بنایا جائے تو وہ بنے گا مسئولن۔ تو اس میں میم اور واو زائد ہیں، سین حمزہ لام وہی مادے کے حروف ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے سین حمزہ لام فعل یہ اس میں فاعل میں بھی موجود ہے۔ تو اس کے معنی سآلا یا سآلو کے بنتے ہیں سوال کرنا، کسی سے کوئی چیز مانگنا، کسی سے کوئی پوچھنا۔ اسم فاعل جو سائل بنتا ہے، یا اس سوال کے کیا کیا معنی بنتے ہیں؟ سائل ایک تو طالب کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کا طلب کرنے والا، اور کوئی سوال کنندہ بھی سائل کہلاتا ہے، اور فقیر یا خیرات مانگنے والا بھی سائل کہلاتا ہے۔ ان معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سائل ہے، خیرات مانگنے والا ہے یا فقیر ہے، اس کو مت جھڑک۔ اور سائل سالہ یسیلوں سے بھی سیال چیز کو بھی کہا جاتا ہے، جو جمی ہوئی جامد چیز کے الٹ ہے، ضد ہے اس کی، اور اس صورت میں یہ سالہ یسیل و سیلن سے، سیل سے یہ مشتق ہوگا، اس سے بنا ہوا اسم ہوگا، اور اس کا مادہ سین یا لام بنے گا۔ تو اس سے بھی سائل کا لفظ بنتا ہے، یا سائل کو سائل بنا کے پڑھتے ہیں، یا جو ہے وہ حمزے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں بعض جگہوں پر۔ اسی سآلہ یا سالوں سے ایک اسم مسئلتن بھی بنتا ہے، مفعلتن، جس کی جمع مسائل آتی ہے، اور اس کے معنی مسئلہ بھی عام طور پہ اردو میں بھی مسئلہ یہ استعمال ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے، اور بعض اوقات اور الفاظ بھی اس معنی میں مسئلہ کے معنوں میں آتے ہیں، جو دیگر اس کے مرادفات ہیں، اس کے ہم معنی ہیں۔ وہ قضیہ بھی آتا ہے، قضایا جس کی جمع ہے، مہمہ بھی انہی معنوں میں آتا ہے جس کی جمع مہمات ہے، اور مشکلہ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کی جمع مشاکل ہے۔ تو ان سب کے معنی ایک ہی ہیں، اور ایک ہی مفہوم میں یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، حرف عاطف ہے جس کے معنی ہیں اور،
و اور حرف عاطف ضربت مار ڈالی گئی. یہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ضربہ ضاد را با اس کا مادہ ہے. اس کے ساتھ مختلف صلے یعنی حروف جارہ بھی اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور اس صورت میں کچھ معنوں میں بھی تبدیلی تھوڑی بہت ہوتی ہے. تو ضربہ الا بھی استعمال ہوتا ہے، ضربہ بے بھی استعمال ہوتا ہے، ضربہ علا بھی استعمال ہوتا ہے، ضربہ عن بھی، ضربہ فی بھی. تو یہ مختلف صلے اس کے ساتھ آتے ہیں اور ان صلوں کے ساتھ مل کر یہ مختلف معنی پیدا کرتا ہے. اور فعل مضارع اس سے یضربو آتا ہے. یضربو، ضربہ یضربو فعل یا فعل و وزن بنتا ہے اور اس باب میں اسی کو نام کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس باب کا. تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں مادہ جو ہے وہ ضربہ یضربو کے باب سے ہے، یعنی جس میں عین کلمہ درمیان والا کلمہ جو ہے وہ فتح، ماضی میں فتح کے ساتھ، مضارع میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. اور اس کا مصدر ضربن اور ضربانن دونوں آتے ہیں. تو ضربہ ضربن یا ضربانن جب کہا جائے تو اس کے معنی کاری ضرب لگانا، ضرب کاری لگانا. ضرب مختلف معنوں میں آتا ہے، انہی معنوں میں یہ فعل بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ معنی کیا کیا ہیں وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. ضربن مار کو یا چوٹ کو یا پٹائی کو کہا جاتا ہے، اور جب اکیلا یہ فعل استعمال ہو تو ایک قسم کے لیے بھی آتا ہے، نوع یا قسم، اور بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف معانی مختلف جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے معنی تو مار، چوٹ یا پٹائی وغیرہ کے ہیں. دوسرے معنی ہیں کہ ایک عدد کو دوسرے سے ضرب دینا، یعنی دوسرے عدد مضروب فی کی اکائیوں کے بقدر عدد مضروب کا تکرار. 2 جمع 2 یعنی اس میں 2 ضرب 2، تو 2 دفعہ اس اکائی کو 2 کو ہم جمع کریں گے. 2 ضرب 3 تو 3 کی اکائی جو ہے اس کو 2 دفعہ ہم جمع کریں گے، تو وہ تکرار جو ہے اس میں اس کو ضرب کہا جاتا ہے. تو اس کو لکھنے میں بھی پھر فرق کر لیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ 2 کو 3 دفعہ جمع کریں، 2 جمع 2 جمع 2 تو 3 دفعہ تکرار ہوا تو 2 ضرب 3 کر کے جواب وہی آ جائے گا. تیسرا معنی ہے نوع یا قسم. ضرب کے معنی نوع یا قسم کے بھی ہوتے ہیں، اور ضرب مثل یا ہم شکل، اس شکل والا یہ بھی ضرب ان معنوں میں بھی آتا ہے. اور علم عروض جو شاعری میں اشعار کے مصروں کا خاص وزن ہوتا ہے، اس میں ایک شعر میں جو دوسرے مصرع کا آخری جز ہوتا ہے اس کو بھی ضرب کہا جاتا ہے کہ اس وزن میں یہ شاعری ہے یا یہ نظم ہے. اور چھٹے معنی اس کے طریقے کے بھی ہوتے ہیں، طور طریقہ وغیرہ. اور 7ویں معنی جو بنتے ہیں وہ سکے کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہو. اور سکہ سازی، کوئی سکہ بنانا، اس پہ ایک خاص جو شکل ہے پیدا کرنا، یا سکے کی ڈھلائی وغیرہ، اس کے لیے بھی ضرب کا لفظ آتا ہے. اور مصیبت یا آفت کے لیے بھی ضرب کا لفظ آتا ہے. اور ان معنوں کے علاوہ بیان کرنا بھی اس کے معنی ہیں. ضرب لہو مثلا قرآن مجید میں آیا ہے، یہ معنی بھی استعمال ہوئے ہیں. ضرب لہو مثلا کے معنی ہیں کسی کے لیے مثال دینا یا بطور نمونہ و مثال کوئی بات بیان کرنا. قرآن مجید میں آیا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان کے لیے اصحاب قریہ کی مثال دو، مثال بیان کرو. اور ضرب جو ہے وہ کہاوت بیان کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، عَلَا اوپر، یہ حرف جار ہے.
اور ہم علیہم ان پر، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مجرور ہے۔ ضربت فعل مجہول استعمال ہوا ہے۔ ضربت یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ مجہول اور معروف کی بحث ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو، فاعل کا ذکر ہو، اور یہ ہر فعل کا لازمی حصہ ہوتا ہے، اس کے بغیر فعل مکمل نہیں ہوتا۔ تو فاعل کسی کام کا کرنے والا، اور جب فاعل معلوم نہ ہو تو جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے، اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے، اور حرکت کے لحاظ سے یعنی اس کے اعراب فاعل والے ہوتے ہیں، یعنی اس پہ بھی رفع آتی ہے۔ جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، تو ضربت میں نائب فاعل آتا ہے فاعل کی بجائے۔ تو یہاں ضربت جو فعل مجہول استعمال ہوا ہے اس کا جو نائب فاعل ہے وہ الذلۃ ہے، اور ذلت کے ساتھ واو حرف عاطف لانے کے بعد مسکنہ کو بھی اس کا نائب فاعل ہی قرار دیا ہے، دونوں مل کر نائب فاعل بنتے ہیں۔ تو ضربت علیہم الذلہ، ذلت ان پر ماری گئی، ذلت کی مار ان پہ ڈالی گئی، اور مسکنت کی، مسکینی کی۔ تو ذلت کا لفظ جو ہے یہاں پر اسم ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل بھی فاعل کی طرح مرفوع ہوتا ہے، اس پہ بھی آخر میں ضمہ آتی ہے یا رفع آتی ہے، جس کی علامتیں مختلف ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ضمہ ہے، تو جس پہ ضمہ آ سکتی ہے اس پہ ضمہ ہی آئے گی، یہاں بھی یہ ضمہ رفع کی علامت ہے، تو یہ مرفوع اسم ہے۔ اور یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد حرف عاطف آ رہا ہے، اور المسکنہ کو معطوف بنایا گیا ہے، جو معطوف ہوتا ہے اس کو عطف بھی کہا جاتا ہے، تو جس پہ عطف کیا گیا ہو اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور ان کو معطوف علیہ اور عطف کو جوڑنے والا حرف عاطف ہوتا ہے، اور حروف عاطفہ میں سے واو ہے۔ تو الذلہ، ذلت کی مار ماری گئی، والمسکنہ، اور مسکینی کی۔ تو ذلت کا لفظ جو ہے یہ اسم واحد مؤنث ہے، اس کا مادہ ضال لام لام ہے، ذلہ یا ذلو، ذلہ یا ذلو بھی آتا ہے، ذلہ، ذلل، ذلہ یا ذلو، ناصرہ ضرب یضرب اس کا فعل آئے گا، یہ اصل میں یز لیلو تھا، لام جو ہے وہ تکرار کے ساتھ اس مادے میں آ رہا ہے، ذال لام لام، تو وہ بعض جگہوں پہ الگ الگ بیان ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ وہ ادغام کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ اصل یز لیلو تھا جو یزلو میں تبدیل ہو گیا، یہ زالالہ تھا جو ذلہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس کا فعل امر اذلل بھی آتا ہے، یہاں دونوں لام الگ الگ ہو گئے ہیں، اور ذلہ بھی آتا ہے۔ جب دونوں لام کا ادغام ہو جائے تو پہلا حرف چونکہ ساکن ہوتا ہے ادغام میں، تو دوسرے کو پھر حرکت دینی پڑتی ہے، اس لیے فعل امر ذلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جو مختلف مصادر آتے ہیں اس کے، ذلن بھی آتا ہے، ذلتن بھی، ذلن بھی، ذلالتن بھی، اور اس سے جو اسم بنے گا وہ ذلیل، اور اسم مفعول جو بنے گا وہ مذلول بنے گا۔ تو ذلیل ہونا، حقیر ہونا، بے وقت ہونا اس کے معنی ہیں، کمزور ہونا بھی۔ اور اس میں جو مذکر کا صیغہ ہے وہ ذلیل، اور مؤنث کا صیغہ ذلیلہ آتا ہے، جس کی جمع اذلہ آتی ہے، اور اذلتن بھی آتی ہے۔ اور ذلیل جو ہے لفظ یہ بے وقت، بے عزت، ذلیل، حقیر اور کمزور کے معنوں میں آتا ہے۔ اور بیت ذلیل وہ مکان جس کی چھت زمین کے قریب ہو،
ذلول کا لفظ بھی اسی سے ہے، مسکین اور فرمانبردار کے معنوں میں آتا ہے یا قابو میں آیا ہوا، اور قرآن مجید میں آیا ہے فصل کی سبولا ربی کے ذلولا، ہموار راستے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور سدایا ہوا جانور اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔